آقا کریم علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے کہ جمعہ کے کچھ آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا. یہ کوئی عام دن نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو عید کا دن ہے. اے ایمان والو، جمعہ تو تمہارے لیے عید کا دن ہے، تمہارے رب نے تمہارے لیے مخصوص کر دیا ہے. ایک گھڑی ایسی آتی ہے، حضور فرماتے ہیں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو انسان دعا کرے جائز دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے. ایسا یہ عظیم دن ہے. تو آداب میں فرمایا کہ سب سے پہلے جمعے کے جو آداب ہے ان میں پہلا ادب یہ ہے، فرمایا کہ غسل کیا جائے. جب بھی آپ نماز جمعہ ادا کرنے آئیں تو حضور نے فرمایا غسل کرو. اور غسل بھی کون سا؟ غسل جنابت کرو. یعنی وہ جو شرعی غسل ہوتا ہے، میں چلیں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. شرعی غسل کیا ہے؟ وضو کیا جائے اور وضو کے اندر غرارے کیے جائیں. اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر غرارے نہیں، پھر کلی ہی کی جائے. تو وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی بہایا جائے، اتنے آرام سے کہ پورا سر گیلا ہو جائے، کوئی ایک بھی بال خشک نہ رہنے پائے. پھر 3 مرتبہ دائیں کاندھے پر اس طرح آرام سے پانی بہایا جائے کہ یہ دایاں آدھا حصہ دھل جائے. پھر 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر اس طرح آرام سے پانی بہایا جائے کہ بایاں آدھا حصہ دھل جائے. پھر 1 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے. یہ میرے معزز سامعین کرام شرعی غسل ہے. غسل جنابت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان پر غسل واجب ہو جائے تو اس وقت اس طرح نہانے سے ہی طہارت ملتی ہے اور پاکیزگی ملتی ہے. اچھا، تو ایک تو فرمایا کہ غسل کیا جائے، غسل جنابت کیا جائے، یہ جمعے کے آداب میں سے ہیں. پھر فرمایا کہ صاف ستھرا لباس پہنا جائے. اچھا، اس ضمن میں حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے، یعنی صحابہ کرام کو تلقین کر رہے ہیں، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم جمعے کے لیے ایک لباس مخصوص کر کے الگ رکھ لو؟ یعنی ایک وہ لباس ہے جو مزدوری والا لباس ہے، انسان کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے اور دوران کام وہ پسینہ بہتا ہے، وہ پسینے کے اثرات بھی اس پر آتے ہیں، یا کام کی وجہ سے کوئی دبے بھی پڑ جاتے ہیں، کوئی نشانات پڑ جاتے ہیں، تو اس میں سے کوئی اسمیل پیدا ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو ایک لباس جمعے کے لیے مختص کر لو، اور تاکہ جب بھی تم جمعے کے لیے آؤ تو اہتمام سے آؤ، اس لباس کو پہن کے آؤ. اور پھر فرمایا کہ جمعے کے آداب میں سے یہ آداب بھی ہے اور سنت بھی ہے کہ خوشبو بھی لگاؤ. اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگا کے آؤ تاکہ جو مسجد کا ماحول ہے وہ معطر ہو جائے، وہ مہک جائے. اس لیے یہاں ضمناً میں یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں سردی کا موسم ہے تو اکثر ہم سوکس وغیرہ پہنتے ہیں، جرابیں پہنتے ہیں، تو اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بند جوتی پہنی ہوتی ہے نا، کافی دیر سے جب پہنی ہو تو پسینے کی وجہ سے وہ سوکس جو ہوتی ہیں جرابوں میں بدبو سی آتی ہے، اسمیل آتی ہے. تو اس لیے جب جمعے کے لیے خاص طور پر آئیں، ویسے بھی مسجد میں جب بھی آئیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر ایسی جرابیں ہیں تو ان کو تبدیل کر لیا جائے، یا کم از کم جہاں پر جوتے رکھے جاتے ہیں ان کو اتار کر اچھی طرح پاؤں دھو کر آیا جائے. تو حضور نے فرمایا، یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ خوشبو لگائی جائے. پھر فرمایا کہ اس دن ناخن بھی کاٹ لیا کرو. اب دیکھیں ناخن کاٹنے سے ویسے بھی یہ ایک طہارت ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن فرمایا کہ ناخن کاٹنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض بھی اللہ تعالیٰ ادا کرنے میں آسانی پیدا فرما دے گا. یعنی یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. اس لیے اسلام کے، شریعت کے کسی بھی حکم کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں بے شمار فضیلتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں. تو پہلا کیا بتایا؟ غسل کر لیا جائے، پھر لباس اچھا پہنا جائے یا مخصوص کر لیا جائے. اچھے سے مراد ہے کہ صاف ستھرا، یہ نہیں کہ بہت مہنگا لباس پہنا جائے، ہاں صاف ستھرا لباس ہو. اسی طرح اس پر اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائی جائے اور ناخن کاٹ لیے جائیں. پھر فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اگر تم پہنچ سکتے ہو تو پیدل آؤ. یعنی جو دور دراز رہتے ہیں وہ تو گاڑیوں پر یا سواری پر آئیں گے، لیکن اگر کوئی مسجد کے قریب رہتے ہیں یا اتنا فاصلے پر ہیں کہ وہ پیدل آسانی سے آ سکتے ہیں تو فرمایا پیدل چل کے آؤ اور اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے آؤ. جیسے دیکھیں نا آپ نماز عید کے لیے آتے ہیں تو عید کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ جمعہ بھی تمہارے لیے عید ہے تو اس لیے اہتمام کے ساتھ آؤ. اور اسی طرح فرمایا کہ جب تم مسجد میں آ جاؤ تو اب مسجد میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے
کہ تم سمجھتے ہو کہ دو افراد ہیں، ان کے درمیان جگہ ہے اور میں آسانی سے بیٹھ سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جاؤ. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے، اب وہ کوئی تیسرا بندہ آ کے بیٹھنا چاہے گا تو ان کو کسی کو ادھر کرنا پڑے گا، کسی کو ادھر کرنا پڑے گا. تو فرمایا ایسا نہ کرو، پھر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، گردنیں مت پھلانگو. پھر اسی طرح فرمایا کہ جب امام خطبہ دے تو خاموشی سے اور پوری توجہ کے ساتھ اس کا خطبہ سنا جائے، اور اس دوران گفتگو نہ کی جائے. اور یہاں مزید وضاحت فرمائی کہ ایسا بھی نہ کہا جائے کہ ایک بندہ بول رہا ہے دوسرا اس کو خاموش ہو، اس کو اشارتاً کہا جائے. اس کو اگر چپ کرانا ہی ہے تو اشارے سے اس کو چپ کرایا جائے. فرمایا کہ اگر وہ بولا کہ چپ کر تو یہ بھی لغو ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے. اور پھر جمعے کے آداب میں فرمایا کہ جب تم اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس دن کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیا کرو، کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیا کرو، اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو. اور فرمایا کہ اس دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرو.